اور آج تاریخ کی کتابوں میں یا کئی تقریریں کرنے والے جاہل یہ بات کر رہے ہیں، او جی اللہ کے رسول کا انتقال ہوا، آپ کے خاندان سے بڑی زیادتی ہوئی کہ آپ کے چچا کے بیٹے کی بجائے ایک اور خاندان کے بندے کو امیر بنایا گیا، اس قدر ظلم ہوا کہ نبی کے خاندان کو دیوار سے لگا دیا گیا، اور پھر نبی کی میت ادھر پڑی ہے اور یہ لوگ وہاں اپنی خلافت اور عہدوں کے لیے جھگڑے کر رہے ہیں اور وہاں جا کے میٹنگیں کر رہے ہیں۔ تو یہ تو مخلص نہیں تھے، نعوذ باللہ، یہ تو عہدے کے حریص تھے اور اس لالچ میں سارا کچھ کرتے رہے اور نبی سے جڑے رہے، اور انہوں نے نبی کے گھر کے لوگوں کو پیچھے کر دیا۔ ارے میاں یہ سارا جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، اس لیے کہ جب نبی کی زندگی کو دیکھیں گے، ہجرت کی رات آپ دیکھیں، ایک ہے مکہ والوں کی امانتیں، ایک ہے اللہ کی امانت نبی کی ذات ہے، یہ دو چیزیں ہیں۔ نبی چاہتے تھے ہجرت کے وقت لوگوں کی امانت بھی ضائع نہ ہو، اور اللہ یہ چاہتے تھے کہ میری امانت بھی ضائع نہ ہو۔ تو پھر فیصلہ کیا ہوا کہ نبی کوئی قدم اللہ کے حکم کے بغیر اٹھاتے نہیں تھے، تو مکہ والوں کی امانت اللہ کے حکم پہ نبی نے علی کے حوالے کی ہے، اور اللہ نے اپنی امانت صدیق اکبر کے حوالے کی ہے۔ یہ واضح طور پہ اشارہ تھا کہ اللہ تعالیٰ صدیق اکبر کو جس منصب پہ کھڑا کر چکے ہیں اس میں کوئی اور نہیں ہے۔ پھر اگلی بات میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، کچھ تقدیر کے بھی فیصلے ہیں۔ آپ دیکھیں نبی کا انتقال 11 ہجری میں ہوا، حضرت صدیق اکبر کا انتقال 13 ہجری میں ہوا، امیر المومنین عمر بن خطاب کا انتقال 24 ہجری میں ہوا، حضرت عثمان غنی کی شہادت 35 ہجری میں ہوئی، حضرت علی اور مرتضیٰ کی شہادت 40 ہجری میں ہوئی۔ کس میں ہوئی؟ زور سے بولو۔ اب اگر تھوڑی دیر کے لیے تقدیر تو وہی ہے کہ صدیق 13 میں فوت ہوں گے، یہ ازل میں لکھا ہوا تھا، اس لیے کہ یہ نہیں کہ ان کی موت آگے تھی اور یکدم پیچھے ہو گئی، ایسے نہیں ہے۔ موت کا وقت تو اٹل ہے، اللہ کے علم میں تھا ابو بکر پہلے فوت ہوں گے، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی اس دنیا سے جائیں گے۔ اب اگر علی کو پہلا خلیفہ بنا دیا جاتا تو 40 ہجری تک تو یہ ہوتے، ابو بکر تو خلیفہ بن ہی نہ سکتے، عمر بن ہی نہ سکتے، عثمان بن ہی نہ سکتے۔ نتیجہ یہ تھا کہ یہ 3 خلفاء تو یہاں سے خود بخود ختم ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ سب کو لانا چاہتے تھے۔ اب اللہ کا فیصلہ کیا تھا کہ جس نے پہلے مرنا ہے وہ خلیفہ بھی پہلے بنے گا، جس نے دوسرے نمبر پہ مرنا ہے وہ خلیفہ بھی دوسرے نمبر کا ہوگا، جس نے تیسرے پہ مرنا ہے وہ خلیفہ بھی تیسرے نمبر پہ ہوگا، اور جس نے چوتھے پہ مرنا ہے وہ خلیفہ بھی چوتھا ہوگا۔ تو اللہ نے موت کی سنیں بھی اسی ترتیب سے رکھی جس ترتیب سے اللہ نے چاروں کو خلافت عطا فرمائی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے رب کا فیصلہ بھی یہی تھا۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے رب کا فیصلہ تھا کہ ابو بکر کو پہلا بنایا جائے، میں کہتا ہوں بالکل یہ فیصلہ تھا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ مجھے بلند آواز سے بتائیں، اللہ کے نبی کی باتیں سچی تھی یا جھوٹی تھی؟ جن کا عقیدہ ہے وہ زور سے بولیں۔ اب سنیں، یہ صدیق اکبر کو خلیفہ بنانے کے بارے میں رائے اس مجلس میں جس صحابی نے سب سے پہلے دلیل کے ساتھ پیش کی، ان کا نام کیا ہے؟ ابھی میں نے بتایا کیا نام ہے، کیا نام ہے، ابھی میں نے بولا ہے۔ حضرت وہ کہہ سکتے تھے نہیں مجھے بناؤ، اگر وہ لالچی ہوتے تو اپنا بولتے، ابو بکر تو ان کے رشتہ دار بھی نہیں ہیں، نام تو ابو بکر کا لے رہے ہیں، اور ابو بکر بننے کے 3 دن بعد بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے معاف کر دو، مجھے خلیفہ نہ بناؤ، کسی اور کو بنا لیجئے۔ ان کے اندر لالچ ہوتی تو یوں کیوں کہتے؟ پھر علی بار بار 3 دن میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ نہیں خلیفہ آپ ہیں، اس لیے کہ نبی نے اپنا جانشین آپ کو بنایا ہے، آپ کے سامنے مجال نہیں کہ کسی اور کا خلیفہ بنایا جا سکے۔ یہ تو اوریجنل کہانی ہے صحابہ کی اندر کی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب کوئی بندہ جو باہر کا ہے وہ کھڑے ہو کے بکواس کرے کہ نہیں ابو بکر نے خلافت چھینی ہے، عمر نے مشورہ دے کے ظلم کیا ہے، اور پھر علی اور مرتضیٰ کو جان بوجھ کے انہوں نے پیچھے کیا ہے۔ ارے میاں یہ غلط باتیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا فیصلہ بھی وہی تھا کہ پہلا ابو بکر ہوگا، تو پھر اللہ نے یہ بات عمر کی زبان سے کہلوائی۔ توجہ کہ وحی کا دروازہ تو بند ہے، تو جناب عمر بولے ہیں میں ایک سوال کرتا ہوں، اے اللہ آپ یہ بتا دیں کہ صحابہ تو اور بھی بڑے تھے، لیکن یہ جملہ تو عمر کی زبان سے نکالا ہے آپ نے کہ ابو بکر کے حق میں، اور تمام صحابہ نے سنا اور انہوں نے ایگری کر لیا، تو پھر عمر ہی کیوں بولا ہے
تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی دنیا میں یہ بات تمہیں بتا کے چلے گئے تھے، ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ، کہ جب اللہ تعالی حق کو ظاہر کرنا چاہتا ہے تو حق کو عمر کے دل اور عمر کی زبان پہ جاری کر دیتا ہے۔ یہ حدیث ہے کہ جب اللہ حق کو ظاہر کرنا چاہتا ہے تو اللہ عمر کے دل اور زبان پہ حق کو نکال دیتا ہے۔ تو آج عمر کا بولنا اپنی طرف سے تھا یا اللہ کی طرف سے تھا؟ بات ختم ہو گئی۔ اب کوئی کہے نہیں جی زیادتی ہو گئی، تو پھر اللہ سے پوچھو کہ حضرت علی کی 40 ہجری وفات اور ان کی 13 پہ آپ نے رکھی ہے، چلو علی اگر پہلے خلیفہ ہیں تو پھر صدیق اکبر کب بنتے، عثمان غنی کب بنتے؟ تو پھر تو کوئی بن ہی نہ سکتا۔ اور پھر اللہ کے رسول کی کئی اور احادیث ہیں، توجہ، اشارے ہیں، عقل مند ان سے سمجھے گا۔ مسجد نبوی کا سنگ بنیاد رکھا گیا، زمین صدیق اکبر نے خریدی، کتابوں میں موجود ہے کہ جس وقت وہاں گڑھا کیا گیا، اب پتھر رکھا گیا سنگ بنیاد کا، تو مسجد نبوی، اب کیا ہجرت ہوئی ہے، ابھی مدینہ میں گئے ہیں، اللہ کے رسول 10 سال زندہ رہے، 11ویں سال فوت ہوئے، ابھی خلافت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، نہ اللہ کے رسول بیمار تھے کہ مصلی پہ ابو بکر کو کھڑا کیا ہو۔ یہ واقعات تو 10 سال بعد جا کے پیش آئے، لیکن آج اللہ کی تقدیر کیا ہے، توجہ، کہ جب مسجد نبوی کا پلاٹ خریدا گیا، حضرت صدیق اکبر نے خریدا ہے، اللہ کے رسول نے جگہ پسند کی کہ اس جگہ مسجد بننی چاہیے، ابو بکر نے کہا پیسے میں دیتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا دے دیں۔ اور اب جب سنگ بنیاد رکھا گیا تو نبی سے بڑھ کر تو کوئی افضل نہیں ہے، اس لیے پتھر برکت کا تو نبی نے رکھنا ہے پہلا، کہ آج بھی سنگ بنیاد پہ افضل ترین لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور سنگ بنیاد اللہ والے اور بزرگوں سے رکھوایا جاتا ہے۔ کیوں کہ یہ افضل ہیں، یہ نیک ہیں، یہ اللہ کے قریبی ہیں، تو اللہ کے رسول تو سب سے بڑے تھے، اس لیے سنگ بنیاد میں آپ نے پہلا پتھر اپنے ہاتھوں سے رکھ دیا۔ مسجد نبوی کا سنگ بنیاد پہلا پتھر اللہ کے رسول نے رکھا۔ اب صحابہ سارے کھڑے ہیں، اس وقت چاہتے تھے سارے کہ ہم بھی بنیادوں میں پتھر رکھ دیں، یہ نیک کام ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ جب پہلا پتھر رکھا گیا، علی بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، عمر بھی ہیں، ابو بکر بھی ہیں، دیگر صحابہ جو ہجرت کر کے آئے، انصار مدینہ بھی کھڑے ہیں اور درجنوں لوگ کھڑے ہیں اور سارے ہی نیک لوگ ہیں، اور اللہ کے رسول نے جب پہلا پتھر رکھا فرمایا ابو بکر ادھر آؤ۔ جب ابو بکر آتے ہیں فرمایا میرے پتھر کے ساتھ تم اپنا پتھر رکھو۔ انہوں نے سب کے سامنے پتھر اٹھا کے یوں جوڑ کے رکھ دیا۔ فرمایا عمر کہاں ہے؟ عمر ادھر آؤ، اگلا پتھر تم ساتھ رکھو۔ پھر فرمایا اچھا عثمان ادھر آؤ، تیسرا پتھر تم رکھو۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ میرے بعد صدیق اکبر کا نمبر ہے، پھر عمر کا نمبر ہے، پھر عثمان کا نمبر ہے، پھر علی کا نمبر ہے۔ یہ آپ واضح کر کے بتا رہے ہیں۔ پھر ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہوں کسی اور کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ مصلی امامت پہ کھڑا ہو سکے، تو امام تو سب سے افضل بنایا جاتا ہے۔ یہ ہماری فقہ کی کتابوں میں آج بھی ہے کہ جتنے لوگ موجود ہوں ان میں امامت کا حق جو سب سے افضل ہے اس کو ہوگا۔ اب افضلیت کا معیار کیا ہے؟ اللہ کا قرآن، کہ جو قرآن کا بڑا قاری ہے اور بڑا عالم ہے، پہلا حق اس کا ہے کہ وہ مصلی پہ آ جائے۔ اگر اس مسجد میں امام کی تعیین نہیں، متعین امام نہیں ہے، ویسے ہی بائی دوے جماعت ہونے لگی ہے، فرمایا جو قرآن کا بڑا عالم اور بڑا قاری ہے اس کا حق ہے کہ وہ نماز پڑھائے۔ اگر اس میں اس لیول کا نہیں ہے تو پھر درجہ بدرجہ متعین کی گئی ہیں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ایمان بھی سب سے پہلے صدیق نے قبول کیا، اس معنی میں بھی یہ سب سے افضل ہے۔ اسلام میں جتنی قربانی ان کی ہے اول سے آخر تک وہ میں اشارے دے چکا ہوں۔ پھر ہجرت میں جتنی مشکلات سے یہ گزرے، ہجرت میں اتنے مشکل سفر سے کوئی اور نہیں گزرا۔ پھر آپ نے اپنی زندگی میں اپنا مال جان نبی پہ لوٹائی کہ آپ نے فرمایا قیامت میں اللہ احسانوں کا بدلہ دے گا، میں صدیق کے احسان اتار ہی نہیں سکا، ساری دنیا کے بدلے دے دیے، ان کے احسان مجھ سے نہیں اتر سکے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں ایک ایک چیز واضح کر رہی ہے کہ نبی کے بعد صدیق افضل ہے۔ پھر مسجد نبوی کے سنگ بنیاد کا پتھر واضح کر رہے کہ نبی کے بعد صدیق اکبر ہے۔ اور پھر صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی مرتبہ نبی کی زندگی میں نبی کی زبان سے یہ سنا کہ آپ جب بھی کوئی بات کرتے آپ کہتے ہیں میں ابو بکر اور عمر، میں گیا ابو بکر اور عمر گئے، میں آیا
ابو بکر اور عمر آئے، میں بیٹھا، ابو بکر اور عمر بیٹھے، ہم نے یہ کام کیا، میں، ابو بکر اور عمر نے۔ فرمایا جب بھی نبی اپنی زندگی میں نام لیتے باقیوں کا بھی، اور اس میں اپنے ساتھ فوراً ابو بکر اور عمر کا نام لیتے تھے، کبھی تیسرے کا نام ہی درمیان میں نہیں آیا، جس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اللہ کی بھی منشا یہی تھی کہ نبی کا جانشین ابو بکر ہوگا، نبی کی منشا بھی یہی تھی کہ جانشین ابو بکر ہوگا، اور اسی بات کو عمر کی زبان پہ جاری کیا، اور اسی بات پر اللہ نے تمام صحابہ کا اجماع بھی کروا دیا۔ اس لیے اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل شخصیت کون ہے؟ زور سے بولیں، ان سے آگے کوئی نہیں، اور جو سب سے افضل ہے مصلی بھی اس کے حوالے، تخت خلافت بھی اس کے حوالے۔ اور پھر اللہ کی عجیب تقسیم، آخری بات کرتا ہوں، اللہ کے رسول دفن ہوئے حجرہ عائشہ میں، حضرت عائشہ کا حجرہ ہے جو صدیق اکبر کی بیٹی ہے، ان کی گود میں نبی کا سر تھا اور اللہ کے رسول کی روح نکلی۔ توجہ، یہ گھرانہ ہی اتنا پسند ہے کہ جب ہجرت کی رات آتی ہے تو نبی کا سر صدیق کی گود میں، اور جب موت کی رات آتی ہے تو نبی کا سر صدیق کی بیٹی کی گود میں ہوتا ہے۔ یہ تو خدا کا فیصلہ ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی عائشہ ہے جن کا یہ حجرہ ہے۔ اب مسئلہ کھڑا ہوا نبی کی وفات کے بعد دفن کہاں کریں؟ کچھ صحابہ کہہ رہے تھے کہ واپس مکہ میں، کچھ کہتے تھے نہیں، پیغمبروں کا جو قبلہ تھا نا بیت المقدس، وہاں بہت سارے نبیوں کی قبریں ہیں فلسطین میں، حضرت ابراہیم وغیرہ، یہ ان کی اولاد ہیں، لہذا اللہ کے رسول کی میت کو فلسطین میں لے کے جائیں، وہاں دفن کریں۔ انصار مدینہ کہتے تھے ہجرت کر کے آگے تو مدینہ میں دفن کریں۔ اب یہ بات چلی مشورے میں، حضرت صدیق اکبر سے پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول اگر آپ کا انتقال ہو جائے ہماری زندگی میں، یہ باتیں ایڈوانس یہی شخصیت پوچھ رہی ہے، اللہ کے نبی نے مجھے بتایا ہے، فرمایا کہ جو نبی جہاں فوت ہوتا ہے اسی جگہ وہ نبی دفن ہوتا ہے، لہٰذا نبی کو کہیں ٹرانسفر نہیں کرنا میت کو، حجرہ عائشہ میں فوت ہوئے اسی جگہ نبی کی قبر بنے گی۔ تمام صحابہ نے کہا جی ٹھیک ہے، اب اگر آپ خلیفہ نہ بنائے جاتے اتنی حکمت سے یہ معاملات کیسے حل ہوتے؟ قریب تھا کہ تلواریں نکل جاتی اور خون بہہ جاتا، اس لیے کہ یہ بہت اہم مسئلہ تھا، لیکن آپ کے ایک جملے پر سب نے لبیک کہہ دیا کہ یہاں دفن کر دیا جائے۔ اور پھر نبی کا جب جنازہ ہوا اور آپ کو دفن کیا گیا، 2.25 سال بعد حضرت صدیق اکبر کا جنازہ اٹھا اور آپ کو بھی اسی حجرے میں نبی کی قبر کے ساتھ دفن کیا گیا، اور آج بھی روزے میں نبی اور صدیق کی قبر میں فاصلہ کوئی نہیں ہے۔ تو موت بھی ایسے کہ میں نے ابھی بتایا ہے کہ سوموار کو نبی کی وفات، سوموار کو صدیق کی وفات، 14 دن بخار میں مبتلا رہنے کے بعد نبی کی وفات، 14 دن وفات میں مبتلا رہنے کے بعد صدیق اکبر کی وفات، پھر حضرت رسول کریم کی 63 سال کی عمر میں وفات، ابو بکر صدیق کی 63 سال کی عمر میں وفات، پھر جس تخت پر لٹا کر نبی کو غسل دیا گیا اسی تخت پر لٹا کر نبی کو غسل دیا گیا، پھر جس صحابی نے نبی کی قبر کھودی ہے اسی نے 2.25 سال بعد ابو بکر کی قبر کھودی ہے، اور پھر یہ جو حجرہ ہے، حجرہ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے منبر سے اس حجرے تک یہ سارا جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو حجرہ تو جنت ہے، منبر جنت ہے، ما بین جنت ہے، اور جنت میں توجہ کئی مسئلے حل ہو گئے۔ یہ حجرہ ام المؤمنین عائشہ کا ہے، تو یہ جنت کی مالکہ تو عائشہ ہے، اس کو اللہ کے رسول جنت کہہ چکے ہیں، اس حدیث کا انکار تو کیا نہیں جا سکتا۔ یہ حدیث آج بھی نبی کے روزے پہ لکھی ہوئی ہے، وہاں جا کے پڑھیں آپ کو نظر آئے گی، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ میرے منبر سے روزے تک یہ جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو پھر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جنت میں کینہ نہیں ہوتا، جنت میں کفر نہیں ہوتا، جنت میں حسد نہیں ہوتا، جنت میں ظلم نہیں ہے، جنت میں زیادتی نہیں ہے، جنت میں کسی کی بدخواہی نہیں ہے، جنت میں خود غرضی نہیں ہے، جنت میں تو پاک دل ہیں۔ تو پھر میں عرض کیا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی اس جنت میں دفن ہو گئے تو صدیق بھی اسی جنت میں دفن ہو گیا۔ اب آئیے قرآن کی ایک آیت کو اٹھائیے، اللہ کے نبی نے فرمایا منہا خلقناکم، اسی مٹی سے اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم،
اسی میں ہم دوبارہ تمہیں لٹائیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جس انسان کو جہاں دفن کیا جاتا ہے اس کے خمیر میں وہاں سے مٹی لی جاتی ہے اور وہیں وہ پہنچ جاتا ہے۔ تو پھر نبی جب جنت میں گئے تو نبی کا خمیر بھی اسی جگہ سے اٹھایا گیا، صدیق جب وہاں گئے تو پھر خمیر بھی وہاں سے اٹھایا گیا، اور وہ جگہ تو جنت ہے۔ تو پھر میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ صدیق آیا بھی جنت سے تھا، صدیق گیا بھی جنت میں ہے، اس میں دوسری رائے کوئی نہیں ہے۔ اور جو ہوئی جنتی اب وہ کہے نہیں میں چھین لوں گا خلافت، میں یہ زیادتی کر کے دوسرے کا حق ماروں گا، یہ تو تصور بھی کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ بڑے پاک لوگ ہیں، لیکن دکھ یہ ہے کہ آج جاہل لوگ ان کے خلاف قلم اٹھا رہے ہیں، ان کے خلاف کتابیں لکھ رہے ہیں، ان کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں کہ صرف حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی۔ کوئی زیادتی نہیں، حضرت فاطمہ کی نماز جنازہ بھی حضرت صدیق اکبر نے پڑھائی ہے۔ یہ سب بچوں کی باتیں ہیں، اس لیے صدیق اکبر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پورے ملک میں 22 جمادی الثانی کو اہل سنت والجماعت علماء جلوس نکالتے ہیں، جس طرح دنیا کے لوگوں کو داد دینے کے لیے شہر شہر قریہ قریہ ان کی عظمت کے نعرے لگاتے ہیں۔ تو آج جمعے کی نماز کے بعد ٹیکسلا ریلوے پھاٹک سے، بڑی پھاٹک سے ختم نبوت چوک تک حضرت صدیق اکبر کو خراج تحسین کرنے کے لیے تمام مذہبی تنظیموں اور شہر کے مسلمانوں کی طرف سے آج ایک ایسے جلوس کا انعقاد ہے جو صرف حضرت صدیق اکبر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہے، اور ان کی مدح سرائی کے لیے ہے، اور ان کا نام اونچا اور بلند کرنے کے لیے کہ دنیا کو بتایا جائے کہ یہ کتنے عظیم لوگ تھے اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے میری التجا ہے کہ آپ جمعہ پڑھ کے لازمی اس میں شریک ہوں۔ چوک تک وہ جائیں گے اور وہاں پر علماء ان کے فضائل بیان کریں گے۔ اپنے مذہبی فریضے کا آپ ثبوت دیں اور مذہبی غیرت کا ثبوت دینا چاہیے۔ اللہ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔